اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ جیسے کہ ہم تربیت اولاد کے حوالے سے اس پیج کو چلا رہے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پیج جو ہے نا ان معصوم بچوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کے ساتھ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے اور ان تک دینی معلومات نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں تک بیسک ریلیجیس ایجوکیشن پہنچ جائے، بس اس سے اگر کسی بچے کو کچھ فائدہ ہو جائے تو ہماری یہ کوشش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم آپ سے برابر یہ گزارش کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ اسے آپ اکیلے نہ دیکھیں بلکہ اس کو اپنے سارے کانٹیکٹس میں شیئر کریں۔ اچھی بات کو شیئر کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ گویا آپ خود لیکچر دے رہے ہوں، تو آپ ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی تک جو ہے نا یہ بات پہنچ جائے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ضروری میسیج تھا جو میں آپ حضرات کو دینا چاہ رہا تھا۔ اب بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے لیسنس کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا اصول دین اور فروع دین کا سلسلہ تھا، وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ہسٹری آف انبیاء، جناب آدم، جناب ادریس اور نوح، یہ چل رہا تھا۔ قرآن ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، ایک وہ کتاب کہ جس میں گزشتہ انبیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ کیا ضرورت ہے جناب آدم کے ذکر کو کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جناب ادریس کے ذکر کو کرنے کی، نوح کے ذکر کو؟ اس سے ہم لیسن لیں، ہمیں کیا لیسن ملتا ہے اس سے، یہ ہے۔ اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعات گزرے ہیں، اللہ نے کچھ ایسی دلیلیں بھی پیش کی۔ جیسے 1928 میں ایکسکویشن ڈپارٹمنٹ نے ایک جگہ کی کھدائی وغیرہ کی تو وہاں پہ انہیں جناب نوح کی کشتی کے آثار نظر آئے۔ ایک تختی ملی جس کے اوپر عبرانی زبان میں، اس وقت عربی نہیں تھی، عبرانی زبان چل رہی تھی، عبرانی زبان میں 5 نام ملے۔ ایک تختی، لکڑی کی ایک تختی ملی جس کے اوپر 5 نام لکھے تھے۔ جب اس کے اوپر ریسرچ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ نام جو ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا، جناب علی مرتضیٰ، جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا، ان کے نام ملے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ لکڑی جو ہے زمین کے اندر ہو تو مٹی کھا جاتی ہے اس کو، لیکن اس تختی کو مٹی نے نہیں کھایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس تختی پر کے نام ہوتے ہیں تو وہ اسے مٹی فنا نہیں کرتی، تو جس کے دل پر اہل بیت اطہار کے نام لکھا گیا ہو، اس کا مطلب صرف زبانی نہیں، نو کے زبان سے یا علی کہنا، نو کے زبان سے یا حسین کہنا، بے شک اس کی الگ تاثیر ہے، لیکن دل میں جس کے علی اترا ہو، دل میں جس کے حسین رہتا ہو، دل میں جس کے رسول رہتے ہوں، اس کا عمل بتائے گا کہ واقعی وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اب عزیزو، ہم اس کے بعد جو دوسرے نبی جناب ہود کا ذکر کریں گے۔ جناب ہود جو ہے نا قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ یہ قوم عاد قوم تھی، یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے بے پناہ طاقت دی تھی، اور ان کی ہائٹس بہت ہوا کرتی تھی، پہاڑوں کی طرح لمبے تڑانگے اور چوڑے سینے والے اور بہت مضبوط بدن والے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہوتا جو انہیں شکست دے سکتا ہو۔ یعنی آج جیسے انسان کمزور ہے، ہاتھی اٹھا کے پھینک دے، سمجھے شیر اس کو چیر دے، لیکن ان کو
نہ ہاتھی کچھ کر پاتے تھے نہ شیر کچھ کر پاتے تھے، یعنی اس قدر طاقتور کہ اگر وہ پتھر کے اوپر اپنا پیر مارتے تھے تو گھٹنوں تک اس میں دھس جاتے تھے، چٹانوں کو اپنے پیر سے پاش پاش کر دیتے تھے، اور بلا کی طاقت ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، بلا کی طاقت ان کے جسم میں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو قوم تھی، طاقت اللہ نے دی تھی تو یہ مغرور ہو گئے تھے، اتنا غرور، اتنا تکبر کہ پہاڑوں کے چٹانوں پر اگر یہ گھوسا مارتے تو چٹان چکنا چور ہو جاتے۔ تو اپنے طاقت کی وجہ سے دوسرے قوموں پر حاوی ہونا شروع کر دی، ظلم کرنا شروع کیا، لوگوں کی زمینوں کو ہڑپنا شروع کیا، یتیموں کو ستانا شروع کیا، غریبوں کو جو ہے نا ستانا شروع کیا۔ اللہ نے جناب ہود کو ان کی طرف بھیجا۔ اچھا، قوم عاد جو ہے جناب ہود کے دادا عاد بن اوس ان کا نام تھا، ان کے نام سے منسوب، یعنی ان کی اولاد تھی۔ تو یہ جو ہے بے پناہ انہیں غرور تھا۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، اللہ کو میں پسند نہیں، یاد رکھیے گا۔ جس شخص میں میں آ جائے، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، اللہ اس کی میں کو ختم کر دیتا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا تھا کہ میں اس وقت اپنے حکومت کو دیکھنے کے لیے چھت پہ جا رہا ہوں، ٹیرس پہ جا رہا ہوں، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا۔ وہ آ کے کہنے لگے کہ جے سلام کیا، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے حکم دیا تھا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے؟ تو ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ مجھے جب آنا ہوتا ہے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! تو یہ پہچان گئے، تب تو تم ملک الموت ہی ہو سکتے ہو۔ اللہ نے کہا ملک الموت ہم نے تمہیں بھیجا تھا ان کی میں ختم کرنے کے لیے، تم نے میں کیسے کہہ دیا کہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اب جب سیدہ کے دروازے پہ جانا تو بغیر اجازت کے تم بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ میں جو ہے انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قوم عاد نے طاقت پر غرور کر کے، تکبر کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ جناب ہود نے جا کے انہیں بہت سمجھایا۔ یہ وہ قوم ہے جن کا ذکر قرآن میں 9 سوروں میں آیا ہے۔ ان کی زبان عربی ہوا کرتی تھی اور یہ مغرور تھے، طاقت کی انہیں بہت زیادہ جو ہے نا یہ تھی، یعنی اس کے اوپر ان کو غرور تھا، تکبر تھا۔ انہوں نے بہت سمجھایا، جب وہ قوم نہیں مانی تو جناب ہود نے کہا پروردگار اب عذاب کو نازل کر۔ اور جب عذاب بھی آیا ہے تو آندھی کا عذاب، ہوا انسان کو کبھی اڑا نہیں سکتی، ہم جیسے کمزور انسانوں کو ہوا نہیں اڑاتی، تو سوچو وہ پہاڑوں جیسی ان کی ہستیاں تھیں، ان کے جسم بڑے قوی تھے، طاقتور تھے، لیکن اللہ نے ہوا سے انہیں شکست دی۔ ایسی آندھی آئی جو مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک یہ آندھی چلتی رہی، اور یہ آندھی نے انہیں اٹھا اٹھا کے پٹکایا۔ یعنی اللہ مغرور کو ایسی سزا دیتا ہے، انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، طاقت دی ہے، تو آپ اس طاقت سے دوسروں کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آپ دوسروں کی جو ہے نا مدد کر سکیں۔ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن دی ہوئی طاقت پہ غرور کرنا ہی انسان کی وہیں سے ڈکلینیشن شروع ہوتی ہے، وہیں سے انسان تباہ ہونا شروع ہوتا ہے، وہیں سے انسان برباد ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہی ہوا جب قوم عاد کو اللہ نے پٹخ پٹخ کے مارا۔ یہ یمن کے بحر یمن کے کنارے ان کی بستیاں ہوا کرتی تھی۔ بعد میں قوم سمود نے ان بستیوں پہ جا کے قبضہ کیا اور وہاں رہنے لگے۔ جب یہ سب ختم ہو گئے تو وہ وہاں پہ آباد ہو گئے۔ بس اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو غرور اور تکبر جیسی بیماریوں سے بچائے۔ پروردگار ہمیں نہ کبھی ہماری عبادت پہ غرور ہونا چاہیے، نہ کبھی ہماری جوانی پہ غرور ہونا چاہیے، نہ کبھی ہماری دولت پہ غرور ہونا چاہیے، بلکہ ہم ان چیزوں سے شکر ادا کرے پروردگار تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ میں اسی کے ساتھ جو ہے نا دعا گو ہوں
کہ ہمیں اللہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے پروردگار، ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمیں امام زمانہ کا سچا سپاہی بنا دے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔